صلہ رحمی کرو، چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اللہ کی جنت میں اور اس کے درجات اچانک بلند ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے اور اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب میرے اعمال تو ختم ہو گئے نا، میں تو یہاں آ گیا، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، دنیا میں جو کر آیا، اب تو میری کوئی نیکی نہیں ہے، یہ میرے درجات کی بلندی کیسے ہوئی، مجھے اور اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو مالک فرماتا ہے، تیرا ایک نیک بیٹا دنیا کے اندر ہے جو تیرے لیے دعائیں مانگتا ہے، تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ تیرا ایک کون سا بیٹا ہے؟ شرابی، زانی، بدماش، چور، اچکا، لفنگا، یہ کہا تیرا ایک نیک بیٹا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹوں کو نیک کرنے کی کوشش، اسباب نے تو ہم نے اختیار کرنے ہیں نا، باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے، کیا اپنے بچوں کی نیک تربیت کی کوئی فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ انگلش کے لیے 1000 روپے کا ٹیوٹر رکھا جائے گا، بیالوجی کے لیے ٹیوشن کا اچھا سے اچھا انتظام کیا جائے گا، میتھ کے لیے بہترین استاد تلاش کیا جائے گا، اور قرآن پڑھنے کے لیے اب مسجدیں پہ چھوڑیا کر رہا تھا، مسجدیں اس کا بھی اہتمام بس جس کو اللہ توفیق دے وہی کرتا۔ یہ فکر ماں باپ کو کھا جاتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، 100 میں سے 5 بھی ایسے مشکل سے نظر آئیں گے جن کو یہ فکر ہو میرا بیٹا مسلمان بن جائے، یہ جنتی بن جائے، اس کے لیے میں ایسا اہتمام کروں۔ پھر اہتمام کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرنے کے لیے جب یہاں سے چھٹی جا رہے ہوتے ہیں نا، بیگم صاحبہ کا فون آتا ہے، سارے محلے چ رنگین ٹی وی آ گیا، میرے گھر سے نہ ٹی وی رنگین ہے تو نہ بلیک اینڈ وائٹ ہے ہی کوئی نہیں، سارے گھروں میں کیبل لگ گئی اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈش انٹینے کی لعنت ہر دروازے کے اوپر سجی ہوئی ہے، صرف میرے دروازے پہ پھٹکار پڑی ہوئی کہ وہاں پہ ڈش انٹینا نہیں ہے۔ اب آتے ہوئے کچھ کر کے آنا، اور یہ جاتے سب سے پہلا کام گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ڈش انٹینا، گندی فلمیں، گندے گانے، گندے ڈرامے، اس کی سیڈیاں گھر دے کر آتا ہے۔ یہ تمام ہو رہا ہے، یہ اولاد کو نیک بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر اسے سمجھایا جائے، نہیں مولوی صاحب تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا، جب ہمارے گھر میں کیبل نہیں تھی، بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے، اور جب سے لگوا لی کم از کم نظروں کے سامنے تو بیٹھے ہیں نا۔ کل کو تیرا بچہ شراب پینے شروع کرے گا تو نظروں کے سامنے شراب کی بوتلیں خود لا کے پرووائڈ کرو گے؟ یہ بدکاری پہ لگ جائے گا تو خود اس کو لا کے دیا کرو گے کہ جو کچھ کرے اکھاں دے سامنے کرے، باہر جا کے نہ کرے؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کی فکر کیجئے۔ ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنی ہوگی، مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کرو، دعا کرو۔ کیوں جی، کیا دعا کریں؟ اولاد بڑی گندی ہے جی، اولاد بڑی نافرمان ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو نے کیا اسباب اختیار کیے اولاد کی تربیت کے؟ یہ سوال اپنے سامنے رکھنا۔ یہ شخص بھی آ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہتا ہے، دعا کیجئے، اولاد بڑی، بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا۔ آپ نے کہا بلا کے لاؤ۔ بیٹے کو بلایا تو عمر ابن خطاب نے درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، تو باپ کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین ایک منٹ پہلے میری بات بھی سن لو۔ کہاں سنا، تیری کیا بات ہے؟ کہا ماں باپ کے اولاد پر بہت حقوق ہیں، کیا اولاد کے باپ پر ماں پر بھی کوئی حق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا اختیار کرتے ہوئے نیک اور دیندار عورت سے شادی کی جائے۔ سوچئے ذرا، نگاہ دوڑائیے، ہماری شادیاں کہیں آنکھ مٹکے میں ہوتی ہیں، کہیں برادری ازم پہ ہوتی ہے، کہیں قوم کبھی جی سید جو ہوئے، اب سید ہونا مصیبت ہو گئی کہ اس کی شادی غیر سید میں نہیں ہو سکتی، یہ مرے گا تو جنازہ بھی سید صاحب ہی پڑھائیں گے، غیر سید نہیں پڑھا سکتا۔ راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر پیدا ہوئی، کوئی راجپوتوں میں رشتہ نہیں ملے گا تو یہ بیٹھی رہے گی، راجپوت آئے گا تو اس کو بیاہ کر لے کر جائے گا۔ مار صاحب کی بیٹی کو مار صاحب ہی شادی کر کے لے جائے گا، کوئی خیر نہیں کر سکتا۔ یہ شرط ہے، پہلی شرط اولاد کا حق ہے
بیٹے کا حق ہے باپ پر اس کی ماں کو اختیار کرتے ہوئے نیک دیندار عورت سے شادی کی جائے، اور جب یہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کو قرآن یاد کروایا جائے۔ بچپنے میں بیٹا جب بولنے لگتا ہے، چھوٹی عمر میں اس کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو اس کو کیا یاد کروانا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں جب بیٹا گالی دینے لگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی بڑا مزہ آیا، بیٹا بڑی پیاری گالیاں دیتا ہے، اس کو گالیاں یاد کرواتے، اس کو گانے یاد کرواتے۔ مجھے خود، میں نے اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں گیا، پیچھے ماں باپ آ رہے ہیں، ان کا چھوٹا سا بیٹا 6-7 سال کا، وہ ماں باپ کے سامنے ڈانس کرتا ہوا آ رہا ہے اس مارکیٹ میں، اور کہہ رہا ہے زبان سے، آئی ایم ڈسکو ڈانسر، آئی ایم ڈسکو ڈانسر، اور ماں اور باپ کے چہرے خوشی سے پھولے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ہمارا بیٹا کتنا پیارا ڈانس کرتا ہے۔ کنجروں کے گھر میں ایسے ہی پیدا ہوں گے، اور کیا پیدا ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بچپن میں گانے نہ یاد کروائیے، گالیاں نہ یاد کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ماں باپ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے جن کے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مواحدوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بولنے کے قابل ہوتے ہیں، زبانیں ان کی رواں ہوتی ہے، تو وہ توحید کے جملوں کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ کہا امیر المومنین، میرے 3 حق ہیں باپ پر، میری ماں کا اختیار اچھا کرے، میرا نام اچھا رکھے، اور مجھے قرآن یاد کروائے۔ امیر المؤمنین، میرے باپ نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ میری ماں گانے والی ایک لڑکی سے میرے باپ نے شادی کی تھی، میرا نام بھی اس نے کلوا رکھا تھا، اور مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی اس نے یاد نہیں کروایا۔ امیر المؤمنین نے وہ درہ جو بیٹے کے لیے اٹھایا ہوا تھا اس کے باپ کی کمر میں مارا کہ پٹائی کے قابل اولاد نہیں ہے تو ہے۔ اگر تو نے اس بچے کی اچھی تربیت کی ہوتی، اسباب اختیار کیے ہوتے، تو پھر تیرا بچہ تیرے ساتھ فرما برداری کرتا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں، لمبی نماز پڑھتا ہوں، بنا اور سنوار کے نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو میں نماز اچھی پڑھتا ہوں تاکہ میرے بیٹے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور جب باپ نماز کے اندر رومال سے کھیلتا رہے گا، تھوب سے کھیلتا رہے گا، تو بیٹے بھی ویسا ہی کریں گے۔ ابا جان نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد گئے، اور بیٹے صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قنات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھا چینل پہ چینل بدل رہا ہے۔ باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور بیٹا گھر کے اندر ٹیلی ویژن کے سامنے، ڈش انٹینے کے سامنے، کیبل کے سامنے، گانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور باپ سے کہو، جناب مولوی صاحب آپ کے بچے نظر نہیں آتے، شاہ صاحب آپ، چودھری صاحب، خان صاحب آپ کے بچے، جی بچے دعا کرو، اولاد جوان ہو گئی، کیا کریں، بات ہی نہیں مانتی۔ اگر یہی بچہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے، تیری بیوی کی چٹیا پھاڑے، تیرا کہنا نہ مانے، غور کرنا، چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کے تو بیٹا جاؤ صبح 9 بجے دکان کھولنی ہے، اگر یہ بیٹا صبح 9 بجے دکان نہ کھولے، ماں کہے جاؤ بیٹا بازار سے دودھ لے کر آؤ، اور یہ ماں کی بات نہ مانے، آپ سکول بھیجو یہ سکول نہ جائے، آپ ٹیوشن پہ فیس بھر کے آئے اور یہ پڑھنے کے لیے ٹیوٹر کے پاس نہ جائے، اور پھر کوئی آپ سے پوچھے بیٹا سکول نہیں جاتا، تو کیا خیال ہے یہی کہو گے؟ اولاد جوان ہو گئی جی، بات ہی نہیں مانتی، کیا کر سکتے، کہو گے یہ؟ یا ڈنڈا لے کے اس کی پٹائی کرو گے؟ اپنا معاملہ جب آئے تو بڑی غیرت آتی ہے، آپ کی بیوی کا معاملہ آئے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے، آپ کی بات ٹھکرا دے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے، اور جب یہ اللہ کی شریعت پہ چھریے چلاتا ہے تو اس وقت منہ سے کہتے جی اولاد جوان ہو گئی، کی کر سکنے ہیں۔ اور اگر واقعی یہ اولاد جوان ہو گئی، آپ کی بات نہیں مانتی، تو ایک چھت کے نیچے رہنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر یہ اولاد بے نماز ہے، بے دین ہے، اس کو گھر سے نکال دیجئے، اور اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم خود تو نکل جائیے۔ اگر اس کو نہیں نکال سکتے خود نکل جائیے، تاکہ اللہ کے دربار میں آپ پیش کر سکو، اللہ تیرے دشمن کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہا۔ ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، مڑ کر دیکھتے ہیں کون کون سا بچہ آیا ہے کون سا نہیں آیا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ صبح